खुदावंद यीशु मसीह के नहायत अजीम नाम में मैं एक दफ़ा फिर से आपका खादिम पास्टर सुनील हाजिर हूँ। हमने रोज़ा के ताल्लुक से सीखा था कि खुदा कैसा रोज़ा चाहता है। हमने इसके पहले पार्ट में सीखा था यशाया 58 बाब की पहली 3 आयात के ताल्लुक से कि खुदा हमारे बातन पर नज़र करता है और खुदा चाहता है कि हम ऐसा रोज़ा रखें कि हमारा कनेक्शन उसके साथ रहे। अब इसका दूसरा हिस्सा मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाऊ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल है? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मुजलमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। इस पैसेज के भी 2 हिस्से होंगे। पहला इसका हिस्सा 3री आयत के दूसरे हिस्से से लेकर इसकी 5वीं आयत तक है। इसमें खुदा शिकायत कर रहा है कि मेरे लोग कैसा रोज़ा रख रहे हैं। लिखा है, देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। यानी इससे मुराद है कि मौजूदा हाल में भी लोग जब रोज़ा रख लेते हैं तो यूं जाहिर करते हैं कि जैसे वो बहुत थके हैं, पसमानदा हैं और अपना बोझ दूसरों पर लादते हैं। जो उनका काम होता है करने वाला, वो दूसरों को कह देते हैं कि ये आप कर दें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो रोज़ा रख लेते हैं तो पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं कि आज मेरा रोज़ा है, मैं फला काम भी नहीं करूंगा, मैं फला काम भी नहीं करूंगा। यही सिचुएशन वहां के लोगों की भी है कि वो जो उनका काम है करने वाला वो दूसरों पर लाते हैं और खुद बड़े सुकून से रहते हैं। खुदावंद ऐसा रोज़ा भी नहीं चाहता कि आप सिर्फ भूखे ही रहें। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। इंसानी सोच तो इस झगड़े को यूं समझती है कि ये उस झगड़े की बात हो रही है जिससे चोट लगती है। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदावंद उनका पर्पस बता रहा है रोज़ा रखने का, कि तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि तुम शरारत करो। तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि तुम अपने आप को सुकून में रखो, मगर तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। अब तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारे रोज़े की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वह मुझ तक आ जाए। फिर खुदावंद शिकायत कर रहा है 5वीं आयत में, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? क्वेश्चन मार्क है। खुदा उनसे सवाल कर रहा है
کیا یہ وہ روزہ ہے جو تم رکھ رہے ہو؟ کیا یہ روزہ مجھے پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے۔ اکثر لوگ ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ وہ ماتم کرتے ہیں، سارا دن کچھ نہیں کھاتے، ننگے پاؤں گھومتے ہیں پھرتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دکھ دیتے ہیں، زنجیروں سے باندھ لیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام سکھا رہا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤں کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کوسچن مارک ہے۔ خداوند ایسا روزہ نہیں چاہتا جس میں ایماندار اپنے آپ کو دکھ دے۔ خدا ایسا روزہ نہیں چاہتا کہ لوگ ماتم کریں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں اپنی صورت اداس بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتے، جب ان کا روزہ ہوتا ہے وہ ننگے پاؤں پھرتے ہیں، اپنے آپ کو زنجیروں سے بھی مارتے ہیں کہ ہم ماتم کر رہے ہیں۔ اب خداوند کہتا ہے، کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہے؟ خداوند ایسا روزہ نہیں چاہتا جس میں اس کے لوگ اپنے آپ کو دکھ دے۔ ہاں، روزے کا مطلب ضرور ہے اپنی جان کو دکھ دینا، لیکن اس کا مطلب فزیکل دکھ دینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب چھٹی آیت میں خدا بتا رہا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظلم کی زنجیریں ہیں یہ فزیکل بانڈیجز ہیں، لیکن خداوند جس ظلم کی زنجیروں کی بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ سے سگریٹ نہ چھوٹ رہی ہو، جب کبھی آپ سے شراب نہ چھوٹ رہی ہو، جب کبھی آپ سے گالیاں نہ چھوٹ رہی ہو تو آپ روزہ رکھ لیں۔ یہ ظلم کی زنجیریں توڑنا ہے۔ اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ جوے کے بندھن کھولیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک ایسی ڈائریکشن جو آپ کو یسوع سے، خدا سے دور لے جائے، ایسا جوا جو آپ کی ڈائریکشن خدا سے دور کر دے، اس جوے کو آپ توڑ دے، اس جوے کو، اس بندھن کو آپ توڑ دے۔ اور یہ صرف اور صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ فاسٹنگ حقیقی طور پر رکھتے ہیں۔ جو خدا روزہ چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فزیکلی طور پر تو اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ کی روح زندہ خدا کی پیاسی ہو جائے۔ خدا ایسا روزہ چاہتا ہے کہ آپ جوے کے بندھن توڑ ڈالیں، ایسا جوا جو آپ کو خدا کی قربت سے دور لے جاتا ہے۔ جب کبھی آپ خدا کی محبت سے دور ہونے لگ جائیں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آؤ ہم روزہ رکھ لیں۔ پھر اگلی بات ہے، اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے۔ اب خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے تو رکھے ہی، لیکن ہم اپنے دوسرے عزیزوں کے لیے بھی روزہ رکھیں جو ایسی کشمکش میں ہیں، جو اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، جو خود سے ایسی چیز نہیں چھوڑ پا رہے جو خطرناک ہے، ان کے لیے ڈینجرس ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے ہم ان کے لیے بھی روزہ رکھیں اور ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ پہلے جوے کے بندھن کو کھولیں، اور دوسری بات ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں۔ یعنی جتنے ہمارے عزیز اس جوے میں بندھے ہوئے ہیں، ہم اس جوے کو یسوع نام سے اور روزہ رکھ کر توڑ ڈالیں۔ پھر کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے
وہ اس غرض سے روزہ رکھتے ہیں کہ میں نے شام کو اچھی جگہ پر کھانا کھانا ہے، میں نے اچھی جگہ پر ہوٹلنگ کرنی ہے۔ سو خدا کا کلام کہتا ہے اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے۔ شاید کچھ فیملیز ایسی ہیں جو ہفتہ میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ ہوٹلنگ کرتی ہے، 5,000 10,000 کا کھانا کھا جاتے ہیں۔ خداوند اس لینٹ سیزن میں چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں کہ ہم جو ہمارے قریبی ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں، ہم اپنی ضرورت کی چیزیں ضرور لیں لیکن جو اضافی ہے ہم ان پر خرچ کریں، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائیں، اور جب کسی کو ننگا دیکھیں تو اسے پہنائیں۔ خداوند سخاوت چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں سے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ان روزوں کے ایام میں ہم نے اپنے بہن بھائیوں اور اپنے عزیزوں کی خدمت کرنی ہے۔ سو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا روزہ رکھیں کہ خداوند ہم پر فضل کرے۔ پھر اگلی بات ہے 8ویں آیت، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ خداوند کا شکر ہو، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بڑی پست حالی میں ہوتے ہیں لیکن جب وہ روزہ رکھتے ہیں خدا انہیں بحال کرتا ہے، لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بڑی ان کی اچھی صحت ہوتی ہے لیکن جب وہ روزوں کے ایام میں آتے ہیں، جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی صحت بحال نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کا روزہ رکھنے کا پرپس کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نوجوانوں سے کلام کر رہا ہوں، میں نے اکثر نوجوان بیٹیاں اور بیٹے دیکھے ہیں، میرے بہن اور بھائی دیکھے ہیں جو شادیوں کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ میں فلاں لڑکے کو پسند کرتی ہوں، میں اس لیے روزہ رکھ رہی ہوں، میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں، میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میں فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہوں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، خداوند نے آپ کے لیے آپ کا بہتر ہم سفر اور جیون ساتھی رکھا ہے۔ آپ اپنے آئیڈیل کے لیے ضرور فاسٹنگ کریں لیکن کسی کو سامنے رکھ، آپ اپنے آئیڈیل کے لیے ضرور فاسٹنگ کریں کہ آپ کو کیسا جیون ساتھی چاہیے، لیکن آپ ایسے شخص کے لیے فاسٹنگ نہ کریں جس کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر والے بھی نہیں راضی، آپ کے بہن بھائی بھی راضی نہیں اور اس کے گھر والے راضی بھی نہیں ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس ٹیسٹیمنی سے آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا اور آپ کو درست روزہ کا مفہوم معلوم ہو جائے گا۔ میں ایک فیملی میں جایا کرتا تھا اور وہاں پر ایک بہن میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا پاس صاحب میرے لیے دعا کریں، میں ایک لڑکے کو چاہتی ہوں کہ میں اس سے شادی کروں، تو اس کے گھر والے نہیں مان رہے، میرے گھر والے بھی نہیں مان رہے۔ میں نے اسے کہا کہ بہن اگر اتنی کشمکش ہے تو ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ وہاں پر شادی کریں۔ اس نے کہا میں روزے رکھوں گی، میں خدا کے سامنے روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی، خداوند میرا بڑا رحم کرنے والا ہے، خداوند میرے لیے اس لڑکے کے گھر والوں کو بھی منا لے گا، میرے گھر والوں کو بھی منا لے گا۔ خیر جب میں دوبارہ اس کے گھر گیا 6 مہینے یا سال بعد تو میں نے دیکھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ خدا نے اس پر اپنا فضل کا ہاتھ رکھا اور خدا نے اسے برکت بخشی، اور مجھ سے ملی اور کہتی کہ بھائی میرے لیے دعا کرے، میرا ہسبینڈ مجھے مارتا ہے اور جتنا بھی جہیز تھا میرا وہ تو میں لے آئی لیکن میرا جو سونے کے زیورات تھے اس نے بیچ دیے، وہ جوا کھیلتا ہے۔ میں نے کہا بہن آپ نے تو بڑے اس کے لیے روزے رکھے۔ کہتی بھائی یہ خدا کی مرضی نہیں تھی شاید،
सो नौजवानों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो खुदा ने आपके लिए आपका जीवन साथी रखा है वो आपको वक्त मुकर्रा पर जरूर मिल जाएगा। आप उसके लिए दुआ जरूर करें, आप उसके लिए फास्टिंग जरूर करें, लेकिन किसी ऐसे शख्स के लिए बिल्कुल फास्टिंग ना करें जिसका आपको पता है कि उसकी नेचर बिल्कुल तब्दील है। आप ऐसे किसी शख्स के लिए फास्टिंग ना करें जिसका आपको पता है आपका घराना भी राजी नहीं है। आप उसके लिए दुआ जरूर करें कि खुदा उसे नजात दे, खुदा उसकी तौबा तक तौफीक ले आए। सो खुदावंद ऐसा रोजा चाहता है कि हमारी सेहत बहाल हो, और क्योंकि खुदावंद की मर्जी नहीं होती इसीलिए उनकी सेहत भी बिगड़ती चली जाती है, उनकी सेहत बहाल नहीं होती। सो आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि हम जुल्म की जंजीरें तोड़ें, हम जुए के बंधन खोलें। खुदावंद ऐसा रोजा चाहता है कि हम उसकी नजरों में मकबूल हो जाए। मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब तू रोजा रखे तो रयाकारों की मानिंद अपनी सूरत उदास ना बनाना। और आगे जो बात लिखी है वो बड़ी आम है कि तब तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, जब तू ऐसा रोजा रखेगा जो जिसमें रियाकारी नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है, जैसा वो रोजा चाहता है वैसा अगर इंसान रखे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे अजर देगा। पोशीदगी में देखने से मुराद ये है कि वो अंदर की बातें, गहरी बातें देखता है। इंसान तो सिर्फ मुंह देखता है कि हाय इसने रोजा रखा है, लेकिन खुदा बातन को जानता है, वो जानता है इसने किस नीयत से रोजा रखा है। सो आइए हम अपने रोजों को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारें। इन रोजों के आयाम में ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम रोजा रखना सीखें, ताकि 365 दिनों में जब कभी भी हम रोजा रखें हम इस गर्ज से रोजा रखें कि हमने जुल्म की जंजीरें तोड़नी है, हमने हर एक जुए को यीशु नाम से तोड़ना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।